أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 87 صفحہ نمبر 13 رکوع سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا. آج ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے کتاب نازل کی. کون سی کتاب نازل ہوئی ان پر؟ تورات. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کتاب نازل نہ ہو یا پیغمبر نہ آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، جنت کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے اللہ کو راضی کریں گے. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بہت سارے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی جو شریعت تھی اس کی طرف دعوت دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی دوسری شریعت لے کر آئے. نہیں، دوسری شریعت جو آئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہیں بعد میں جا کر کئی سو سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو تورات منسوخ ہوئی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے ساتھ تشریف لائے. ان کے اوپر انجیل کی کتاب نازل. ان درمیان میں ہزاروں لاکھوں پیغمبر گزر چکے ہیں. ہزاروں، لاکھوں تو نہیں، ہزاروں، کیونکہ ٹوٹل 1,24,000 کم و بیش ہے. ان میں سے کئی ایک کا تذکرہ ہے قرآن میں، دوسری کتابوں میں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان والے دور میں آئے. اور یہ بھی تورات ہی کی طرف. داؤد علیہ السلام کی اپنی کتاب زبور. یوشع علیہ السلام ایک پیغمبر آئے. شمویل علیہ السلام، ان کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے. شمعون ایک پیغمبر کا نام تھا. ایک پیغمبر کا نام تھا شعیا، ایک کا نام تھا ارمیا. حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. حزقیل علیہ السلام، یہ بھی ایک پیغمبر کا نام ہے. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے. حضرت الیاس علیہ السلام، یہ بھی مشہور ہے، قرآن میں تذکرہ ہے. حضرت یسع علیہ السلام، ان کا نام بھی قرآن میں آیا ہے، یسع. یونس علیہ السلام، زکریا، یحییٰ علیہم السلام، یہ پیغمبر پھر اس دور میں تشریف لائے. لیکن شریعت وہی موسیٰ علیہ السلام والی شریعت تھی. اس کے بعد جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے
جو اپنے ساتھ الگ سے کتاب اور شریعت لے کر آئے اور تورات کی کئی احکامات انہوں نے منسوخ کر دیے. تو اس بات کا تذکرہ ہے اس آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ اور تحقیق، آتَيْنَا دیا ہے ہم نے، موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، اور جس کا نام تھا تورات. وَقَفَّيْنَا اور بھیجے ہم نے، اور اس کے پیچھے بھیجے ہم نے، من بعد ہی اس کے بعد، قفینا پہ در پہ بھیجے اس کے بعد، بالرسول رسولوں کو، اور رسولوں کو ہم نے بھیجا. اس کے بعد وآتینا اور دیا ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے، عیسیٰ ابن مریم. اچھا، قرآن میں مریم کا نام ہی صرف عورت کا نام آیا ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کسی اور عورت کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ عورت کو درجہ دیتا ہے کہ وہ ستر میں رہے، وہ پردے میں رہے، عورت میں رہے. تو آج دنیا اس کے مخالف جا رہی ہے. تو پہلے پھر بھی تھوڑا بہت ہمارے اندر حیا ہوتی تھی، اب وہ حیا بھی ختم ہو گئی. قرآن میں نام تک نہیں لیا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، یا اے نبی علیہ السلام آپ کی ازواج مطہرات. تو اس طرح کا تذکرہ تو آیا ہے، ایک واحد نام آیا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ مریم علیہ السلام کا. تو مریم نام اس وجہ سے قرآن میں آیا. تو عیسیٰ ابن مریم یہ پہلی مرتبہ ہے، تو اس لیے میں نے کہا تشریح ہے. اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو البینات، نشانیاں، واضح نشانیاں. کون سی نشانیاں دی؟ معجزات دیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. مردے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، تو وہ کھڑے ہو کے بات کرنے لگ جائے، کوئی بات کرنے. اچھا، وہ لا علاج مرض، اس کا کوئی علاج نہ ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. اور بہت سارے، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ گھر میں جس نے جو بھی کھا کر آیا ہوتا تھا تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ نے آج یہ کھایا ہے. آپ میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کھایا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا کھایا ہے، کسی نے اچھا کھایا ہوگا، کسی نے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ گھر میں کیا پکا ہوا، یہ بھی پتہ چل جاتا. تو یہ چند معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور انجیل، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، ظاہر کتاب ہے اور وحی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی اس کی بروح القدس، روح قدس کے ساتھ. روح القدس سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید بھی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہود انہیں زندہ نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیچھے ہوئے اور ایک کمرے میں بند کر دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سولی پہ چڑھا لیا. اور یہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آئے گا. لیکن وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ ان کو اٹھا لیا، اور یہ آخری دور میں واپس تشریف لائیں گے. تو ان کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہم نے ان کے ساتھ تائید کے طور پر کر دی. تو اللہ تعالیٰ اب مدینہ منورہ کے یہودیوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ جب تمہاری خواہشات کے مطابق کوئی بات آتی ہے یا آتی تھی، تم لوگ اسے تو مانتے ہو، لیکن اگر تمہارے خواہشات کے خلاف کوئی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ نبی کو جھٹلا دیتے ہو. نبی کو کیا کر دیتے ہو؟ جھٹلا دیتے ہو. اور اگر آپ لوگوں کا بس چلے تو نبی کو والعیاذ باللہ شہید بھی کر دیتے ہو، قتل بھی کر دیتے ہو. تو بنی اسرائیل نے بہت سارے پیغمبروں کو شہید کیا. ایسے کہتے ہیں ایک دن میں کئی پیغمبروں کو بھی شہید کیا ان لوگوں نے، یہودیوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افکلما، آیا جب کہاں پر ہے؟ افکلما، آیا جب جاءکم، آیا تمہارے پاس رسول، ان پیغمبر کوئی، بما، ان باتوں کو لے کر، ان احکامات کو لے کر، لا تہوا انفسکم، جو نہیں چاہتی تمہارے دل نہیں چاہتے وہ احکامات یا خواہشات کے خلاف ہے، تو تم کیا کرتے تھے؟
استکبرتم تم تکبر کر دیتے تھے، تم اکڑ جاتے تھے، وہاں پر نہیں مانتے تھے۔ ففریقاً کذبتم پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، پیغمبروں میں بہت سارے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اللہ نے فرمایا ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم ابھی قتل کرتے ہو۔ تو اس وقت تو اور کوئی پیغمبر نہیں تھے، ایک واحد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت اکیلے تھے۔ تو ان کافروں نے، ان یہودیوں نے ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ کو پتہ ہے، اس واقعہ تفصیلی گزر چکا ہے کہ یہودیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے میں زہر ملا دیا۔ ایک جگہ پر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں تو ایک دیوار ہے بہت بڑا، تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یہ بیٹھیں گے تو ہم اوپر سے دیوار گرا دیں گے۔ تو ادھر سے آپ علیہ السلام کو وہی آئے۔ اچھا، اپنے دو تین ساتھیوں کو ساتھ ملایا کہ تم جا کر باتوں میں انہیں مشغول کر دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی کہ یہ لوگ یہ منصوبہ بنا رہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ تو پیغمبر تھے اللہ کے۔ اور ایک جگہ ان کے اوپر جادو بھی کیا گیا، تو جادو بھی انہی یہودیوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا بھی ہے اور انہیں قتل بھی کرتے ہو، قتل کیا بھی ہے اور اب بھی قتل کرتے ہو۔ یعنی آپ کا بس چلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ ایک دن بھی نہ چھوڑو، ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑو، لیکن ان کی تو اللہ حفاظت کرتا ہے، اس لیے وہ بچے ہوئے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں دعوت دیتے ہو قرآن کی، قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، ہم آپ لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتے، آپ لوگوں کو ہمیں دعوت کی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر علماء نے یہ کی ہے، وقالو اور کہا انہوں نے، قلوبنا ہمارے دل، غلف پردے میں ہیں۔ پردے میں ہے کیا مطلب؟ کہ آپ لوگوں کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اندر جاتی نہیں ہے، تو تم ہمیں اللہ کی کوئی بات نہ کہو، کوئی دعوت نہ۔ یا دوسری بات، وقالو اور کہا انہوں نے، قلوبنا غلف کہ ہمارے دل پردے میں ہے کیا؟ اگر آپ واقعی حق اور سچ رسول ہوتے تو ہمارے دلوں پہ پردہ تو نہیں پڑا، ہم دیکھ لیتے اور ہم آپ کو ایمان لے آتے۔ تو دونوں طرح کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا دل پردے میں نہیں ہے، یا ان کے دل کے اوپر پردہ نہیں پڑا ہوا، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کیا ہے اللہ نے ان پر، یا دور کر دیا ہے اپنی رحمت سے اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون پس بہت تھوڑے ان میں ایمان لانے والے ہیں، بہت تھوڑے ان میں ایمان لاتے ہیں۔ تو یہودیوں میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے اس وقت، اور آج بھی، بلکہ قیامت کے قریب بھی یہودی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے تو عیسائی سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، جتنے بھی عیسائی ہیں، لیکن یہودی اپنے دین پر بہت پکے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے ان سب کو قتل کر دیں گے۔ یہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کوئی بھی یہودی نہیں بچے گا۔ ایک قسم کا درخت ہے جو انہیں پناہ دے گا، اور وہ درخت آج کل کے یہودی اسرائیل والے ہر جگہ کاش بھی کر رہے ہیں ان کے، کہ یہ درخت ہمیں پناہ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو چن چن کر سب کو قتل کریں گے۔ تو یہودی اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور مدینہ منورہ میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چند ایک یہودیوں نے ایمان لائے۔ تو فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے یہودیوں میں سے، بہت تھوڑے ان میں سے، ما وہ ہے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ یا دوسری تفسیر جو کی ہے علماء نے، فقلیلا ما یؤمنون، یہ لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقلیلا ما یؤمنون، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑی چیزوں پر یہ ایمان رکھتے ہیں، باقی چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے جو پیغمبر تھے ان پہ تو ایمان لاتے ہیں، ان کے بعد ایمان نہیں لاتے۔ تو فقلیلا، بہت تھوڑی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں یہ لوگ۔ یا تیسری تفسیر بھی کی ہے علماء نے، اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا تو ایمان لے آؤ، ہاں، جیسے آپ کسی کو کہتے ہو کھانا کھاؤ، اس نے کہا پیٹ بھرا ہوا ہے، اب تھوڑا سا تو کھاؤ، اس نے کہا بالکل ہی نہیں کھایا، تھوڑا سا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقلیلا ما یؤمنون، یہ تھوڑا ایمان بھی نہیں لاتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایمان نہیں لاتے، فقلیلا بہت تھوڑا بھی، ما یؤمنون ایمان نہیں لاتے یہ لوگ، تو ایمان لانے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یہ لوگ جب ان کا مقابلہ کافروں کے ساتھ آتا تھا، جب ان کا مقابلہ مشرکین کے ساتھ آتا تھا، تو اس وقت کافروں کو یہ کہا کرتے تھے اور یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی موعود، وہ نبی جن کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے تورات میں، تو اس نبی کو جلدی بھیج دے تاکہ وہ ہماری مدد کرے، نصرت کرے اور ہم ان کافروں کے خلاف غالب آ جائیں اور فتح پائیں۔ تو یہ لوگ مانگا کرتے تھے کیونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو ان سب کو کافی باتیں پتہ چل گئی تھی، تو وہ مانگا کرتے تھے اللہ سے اور ان کی برکت سے فتح مانگا کرتے تھے جنگوں میں اللہ سے کہ یا اللہ ان کی برکت سے یا ان کو جلدی لائے، اور کافروں کو کہا بھی کرتے تھے کہ ہمارے نبی آئیں گے پھر ہم آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں ہمارے نبی بھی آئیں گے، ہم آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں پھر، اور ہم ہی غالب آئیں گے اور اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اس کا تذکرہ ہے یہاں پر کہ تم پہلے تو اس نبی کو اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور جب آ گئے تو آپ لوگ ضد پہ آ گئے، عناد پر آ گئے اور اب ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کے ایمان لانے کی وجہ ضد تھی اور تکبر تھا۔ وہ اس طرح وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہیں بنو اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اور یہ نبی پیغمبر آ گئے بنو اسماعیل میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، مکہ میں آ گئے، تو یہ ہمارے چچا زاد بھائی بن گئے نا، چچا زاد ہو گئے۔ تو ان کو یہ برداشت نہیں ہوئی یہ بات کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آئے، ان کو تو ہم اپنی سلسلہ میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہماری توقع تھی کہ یہ بنو اسرائیل میں آئیں گے، تو یہاں پر آئے نہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو اس کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا تمہارے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، قرآن پاک تمہارے پاس آیا، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کی باتوں کی یا اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات۔ تو قرآن تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہ قرآن کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ابھی ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، تو یہ قرآن مجید تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایسی کتاب تمہارے پاس آئی جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، وَكَانُوا، ایک دوسری بات، وَكَانُوا، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ، فتح طلب کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے خلاف، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافر و مشرکین کے خلاف اس کتاب کی برکت سے یا اس نبی کی برکت سے وہ دعا بھی کیا کرتے تھے۔ تو فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کی طرف، ما، وہ کتاب یا وہ پیغمبر، عرفوا، اور انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی ہے، دل سے تو پہچانتے تھے نا کہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفروا بہ، تو انکار کیا انہوں نے اس پر، اس کتاب کا بھی انکار کیا اور اس نبی کا بھی انکار کیا۔ فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین، کافروں پر، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت، یہ بات یاد رکھیے، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، کافروں کو، اپنی رحمت سے بھی دور کیا ہے، لیکن انسان کو نہیں چاہیے وہ کسی کو کہے کہ لعنت ہو تم پر، اور یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور یہ یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ 4 لفظ میں آپ کے اوپر کہہ دوں گا۔ 4 لفظ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ لعنت۔ تو لعنت کبھی بھی نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی، کسی کے اوپر لعنت آپ نہیں بیچ سکتے۔ ہاں آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ کافروں پہ اللہ کی لعنت، ایسا اگر کہتے ہو تو چلے گا، لیکن کسی خاص شخص پر لعنت دینا یا کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کر سکتا ہے، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے اس بات سے اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بری چیز ہے وہ اشترو بھی کہ بیچ دی انہوں نے بھی اس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانوں کو. اس بات کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی ہے اور زندگی بھی دی ہے اور ہمیں کہتا ہے یہ جنت حاصل کرو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے بد اعمال کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے. تو ہم نیک اعمال کرتے ہوئے جیسے اپنے جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا اور جنت خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بد اعمال کرتے ہوئے جیسے ہم اپنے جانوں کے بدلے میں کسے خریدتے ہیں, جہنم خریدتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی. اچھا, جو اچھا سودا کرتا ہے, جو نفع والا سودا کرتا ہے, ہم کہیں گے کہ انہوں نے اچھا سودا کیا. جو گھاٹے کا سودا کرتا ہے, جو اپنی جانوں کے بدلے میں کیا خریدتے ہیں, جہنم خریدتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی خریدتے ہیں, ہم کہیں گے اس نے کیا کیا, برا سودا کیا, گھاٹے کا سودا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت برا سودا کیا کہ جان بھی میں نے دی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے اختیار سے نیک عمل کو چھوڑ کر, ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا اور اس بات کو چھوڑ کر کے اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لاتے اور ہمارے احکامات بجا لاتے اور اس کے بدلے میں جنت خرید لیتے. تو انہوں نے اس کی جگہ بہت بری چیز خرید لی جو کہ جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بئس ما اشتروا بھی, بہت بری چیز ہے وہ اشتروا بھی کہ بیچ دی انہوں نے اس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانیں بیچ دی. وہ کیا ہے, ان یکفروا کہ کفر کیا انہوں نے, بما انزل اللہ اس کتاب پر یا اس نبی پر, انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے. کیوں انہوں نے کفر کیا, بغیاً ضد کی وجہ سے یا جلن کی وجہ سے, ان ینزل اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل میں سے, یا اپنے فضل میں سے, وحی میں سے, کتاب میں, کہ اللہ وحی کیوں نازل کرتا ہے, یہ کتاب کیوں نازل کرتا ہے, علی من یشاء اس شخص پر جس کو چاہتا ہے اللہ, من عبادہ اپنے بندوں پر, اپنے بندوں میں سے. تو اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے یہ وحی دے, جس کو چاہے نبوت دے, جس پر چاہے کتاب نازل کرے. تو یہ لوگ اس جلن اور ضد کی وجہ سے کہ اللہ نے ان پر کیوں نازل کیا, ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کیا, یا ہمارے میں سے کیوں نہیں پیغمبر آئے اور بنو اسماعیل میں کیوں آئے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا اور کفر کر کے انہوں نے بہت برا سودا کیا, گھاٹے کا سودا کیا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا جہنم کے بدلے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فباؤ پس لوٹے وہ بغضب علی غضب, ایک غضب کے بعد دوسرے غضب کے ساتھ, غضب پہ غصے پہ غصہ پہ لوٹے وہ, انہوں نے یہ خرید لیا. دو غضب اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. کس طرح, ایک تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, تو ایک غضب اس وجہ سے, اور انجیل کا انکار کیا. دوسرا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہ لا کر دوسرا غضب کے مستحق بن گئے لوگ. تو ایک غضب انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتے ہوئے, اور دوسرا غضب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہ مانتے ہوئے دوسرے غضب کے مستحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ اور ہے کافروں کے لیے عذاب مہین, ذلت آمیز عذاب, عذاب مہین ذلت آمیز. یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہے, خوبصورت نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی عذاب دے گا کل قیامت کے دن, جہنم میں پھینکے جائیں گے, اور جو مسلمانوں میں گناہ گار ہیں انہیں بھی عذاب ملے گا, لیکن دونوں کے عذاب میں فرق ہے. کافر کو جو عذاب دی جائے گی وہ ذلت آمیز ہوگی, اسے ذلیل کیا جائے گا وہاں پر, اور وہ عذاب اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ ذلیل ہو. مسلمان کو جو عذاب ملے گا وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگا, بلکہ اس کو جو عذاب ملے گا اسے پاک کرنے کے لیے, کیونکہ اس نے آگے کہاں جانا ہے, جنت میں جانا ہے. تو جنت میں اپنی گناہوں کی غلاظت کے ساتھ تو نہیں نہ جا سکتا, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پاک کرتا ہے عذاب دے کر, تاکہ یہ گناہ آپ کے سے جڑ جائے. دنیا میں بھی ہمیں پاک کرنے کا موقع ملا ہے. دنیا میں بندہ دو آنسو بہاتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو یہ گناہ اتنی آسانی سے دھل جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ ابن آدم اتنے گناہ لے کر آئے کہ زمین بھر دے, پھر آسمان تک ان کے گناہ پہنچ جائے. اتنے گناہ کون کرے گا بھائی, اتنے گناہ کرے, پھر ایک دفعہ کہہ دے دل سے یا اللہ
مجھے معاف کر دے، میری توبہ آئندہ میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ دھلا ہوا اور صاف ستھرا آ جاتا. حج کر کے آتا ہے تو ایسا آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے، بالکل گناہوں سے پاک اور صاف. تو یہاں پر صفائی بہت آسان ہے، لیکن کل قیامت کے دن جو صفائی ہوگی نا وہ عذاب دے کے صفائی ہوگی. وہ پھر توبے سے اور آنسو بہانے سے اس سے صفائی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. تو جو نماز نہیں پڑھی اور قضا کی ہے تو 2,88,00,000 سال جل کر وہ ایک نماز کے چھوڑنے کی سزا وہ ختم ہو جائے گی، وہ دھل جائے گی. وہ بھی تب جب آپ نے قضا پڑھی ہے. آپ سوچیں اگر آپ نے 5 نمازیں قضا کی ہے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، تو 2,88,00,000 سال کو ضرب دو، وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا. وہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں، بندہ کہے گا اتنا لمبا کون انتظار کرے گا، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. تو 2,88,00,000 سال کو ضرب دو 5 میں سے، تو اتنے کروڑوں اربوں سال سزا پا کر جب اس کا بدن صاف ہو جائے گا گناہوں سے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب جاؤ جنت میں پاک صاف ہو گئے. تو یہاں پر صفائی آسان ہے یا کل جہنم میں صفائی آسان ہے؟ یہاں پر آسان ہے نا. تو اس لیے یہاں پر ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا رخ بدل دیں اور گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کی زندگی میں اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور کم سے کم میں تو کہتا ہوں نماز شروع کریں گے نا انشاءاللہ پابندی کے ساتھ، دل سے نماز شروع کریں گے تو آئندہ کی زندگی بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. تو سنیں یہ ترجمہ سنیں. وَلَقَدْ اور تحقیق آتینا دیا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات، وقفینا اور بھیجا ہے ہم نے من بعد ہی ان کے بعد پیدر پہ بالرسل رسولوں کو، وآتینا اور دیا ہے ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو البینات نشانیاں، واضح نشانیاں جو ان کے معجزے ہیں، وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہے ہم نے اس کی بروح القدس، روح القدس کے ساتھ جو جبرائیل علیہ السلام ہے. افکلما آیا پس جب جاءکم آتا ہے تمہارے پاس رسول کوئی پیغمبر، بما لا تہوا ان باتوں کو لے کر، لا ان احکامات کو لے کر، لا تہوا انفسکم جو نہیں چاہتی تمہاری انفس، تمہاری نفسیں، تمہاری جانیں، تم نہیں چاہتے ان کو، تو استکبر تم پس تکبر کرتے ہو تم. ففریقاً کذبتم پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے ہو. وقالوا اور کہنے لگے یہ قلوبنا دل ہمارے دل غلفن پردے میں ہے. تو میں نے 2 معنی یہاں پر آپ کو بتا دی. بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون پس بہت تھوڑے ان میں سے ایمان لانے والے ہیں، یا بہت تھوڑی احکامات پر، تھوڑی چیزوں پر یہ ایمان رکھتے ہیں، یا پھر تھوڑا بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ولما جاءہم اور جب جاءہم آتی ہے تمہارے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم ان کتابوں کا یا اس کتاب کا جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کا اور انجیل کا. وکانوا اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح طلب کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ فتح ہمیں حاصل ہو، علی الذین ان لوگوں کے خلاف کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے. فلما جاءہم پس جب آیا ان کے پاس، ما وہ کتاب یا رسول، عرفوا جنہوں نے پہچان بھی لیا انہوں نے، کفروا بھی تو انکار کیا اس کا. فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین کافروں پر. بئس ما اشتروا به بئس ما بہت بری چیز ہے وہ، اشتروا به کہ بیچ دی انہوں نے اس کے بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا کہ کفر کیا انہوں نے، بما انزل اللہ ان پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، بغیاً ضد کی وجہ سے یا جلن کی وجہ سے، ان ینزل اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنے فضل میں سے یعنی وحی، علی من یشاء اس پر جس کو چاہتا ہے اللہ، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. فباؤ پس لوٹے وہ، بغضب
اعلیٰ غضب غصے پر، غصے کے ساتھ ایک غصہ کے ساتھ دوسرے غصے پر، یا ایک غضب کے ساتھ دوسرے غضب پر. وللکافرین اور ہے کافروں کے لیے عذاب عذاب مہین ذلت آمیز ذلیل اور رسوا کرنے والا. صدق اللہ.